اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ علق پڑھیں گے، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم 95 نمبر سورہ کی تھی، تو یہ اس سے بالکل اگلی 96 نمبر سورہ ہے۔ مکی ہی سورہ ہے، 19 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور چھوٹی سی ہی سورہ ہے اور بڑی مشہور سورہ ہے یہ سورہ علق۔ یہ اس لیے بھی مشہور ہے کہ اس کی جو پہلی کچھ آیات ہیں، شاید 5 آیات جو ہیں، وہ پہلی وہی کنسیڈر ہوتی یا وہ پہلی وہی ہے۔ آ، زیادہ تر روایات میں تو یہی ہے کہ وہ پہلی وہی یہی ہے، اسی سورہ کی جو پہلی آیات ہیں 4 5، تو یہ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے اس میں بہت ڈیٹیل سے تو نہیں، ہمارا جو مین ٹاپک ہے، اصل میں ٹاپک تو وہی ڈسکس ہو رہا ہے، اسی کے مختلف دوسرے پہلوؤں سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، ٹاپک وہی ہے لیکن بڑی اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ہے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آیت نمبر 2، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب پہلی یہ جو ایگزیکٹلی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ وہ پہلی جو وہی ہے وہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، تو یہ وہی پہلی آیت ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب یہ جو پڑھ ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ پہلی وہی تھی تو یہ لکھی ہوئی آئی تھی، اسی لیے وہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور کیونکہ کچھ لوگ ایسا بھی مانتے ہیں کہ جو وہی آتی تھی وہ لکھی ہوئی آتی تھی اصل میں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی ہے کہ وہ کہی جاتی تھی یا سنائی جاتی تھی یا نازل ہوتی تھی ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ۔ تو لیکن یہاں پہ جو پڑھ کا ہے وہ ویسے بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے کسی کو کہتے ہیں نا، جیسے آپ کسی کو کہیں کہ اچھا یہ میرے پیچھے پیچھے یہ پڑھو، یا میرے پیچھے یہ کلمہ پڑھو، یا پڑھاتے ہیں نا اپنے پیچھے پیچھے بھی، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ روایات ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو وہ سارا آپ لوگوں نے واقعہ پہلی وحی کا سنا ہوگا، تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید لکھی ہوئی تھی، کیونکہ بول تو وہ سکتے ہی تھے، عربی تھی، عربی زبان تھی، تو بول تو وہ سکتے ہی تھے اگر بول کے پڑھنے کا کہا گیا ہوتا۔ بہرحال اس میں کمپلیکیشنز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ وہ لکھی ہوئی تھی یا کیا تھا وہ رب ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اگلا جو اس کا پارٹ ہے نا، جس نے پیدا کیا، مینز جو خالق ہے ہر چیز کا۔ تو یہ دیکھیں ہمارا پیغام جو قرآن پاک کا مین پیغام جس کو میں کہتا ہوں، اصل میں تو وہ آخرت کی، آخرت کے لیے، آخرت کی یقین دہانی کرانا، اس سے ڈرانا ہے، جو میں قرآن پاک کا مین ٹاپک کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کا جو مین پارٹ دوسرا بھی ہے وہ یہی ہے نا کہ اللہ پاک خالق اور مالک ہے اس کائنات کا، اور وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخرت اور قیامت ہونی ہے اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہو کے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو یہ اس میں یہ ٹاپک آتا ہی جائے گا، لیکن ذرا مختلف زاویے سے ڈسکس ہوا ہے، تو اس لیے میں یہ قرآن پاک میں پہلے بھی بار بار بتا رہا ہوں کہ بات تو وہی ہے، مین ٹاپک تو وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو اسی کو مختلف پہلوؤں سے رپیٹ کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ۔ وہی ہم شروع سے جب سے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، جو کہ اب اینڈ ہونے والا ہے آلموسٹ، تو یہی میں ڈیمونسٹریٹ کروا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں باتیں وہی ہیں، وہی اصل میں مین ٹاپک یہی ہے، اس کو مختلف پہلوؤں سے مختلف جگہوں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 2، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کہ یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے پہلے کر چکے ہیں کہ جو خون کے لوتھڑے سے ماں کے پیٹ کے اندر جو حمل سٹارٹ ہوتا ہے وہ خون کے لوتھڑے سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس سے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 3، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ آیت نمبر 4، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔
اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی باریک بات ہے، یہاں پہ بڑی فلسفیانہ سی بات ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. بڑی ہسٹری جن لوگوں نے پڑھی ہے نا، یہ ان کو سمجھ آئے گی، یا ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو انسانی نالج ہے نا، اس کی ارتقاء کا آغاز ہی، اس کی یہ جو آج آپ ڈیولپمنٹ اور ترقی اور سائنس اینڈ آل یہ دیکھتے ہیں نا، اس کا سٹارٹ صرف ایک چیز سے ہوا تھا، اس کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ قلم مینز لکھنا. جب وہ قلم، وہ پہلے اس کی کیا فارم تھی قلم کی؟ پہلے تو لوگ پتھروں پہ لکھتے تھے، پھر پتھروں سے آگے بڑھتے بڑھتے چیزیں آئیں، پھر مٹی کے اس پہ لکھنے شروع کر دیے، پھر اور تھوڑی سی اور فارمز اسی طرح کے ریلیٹڈ، مطلب کچھ دھاتوں پہ لکھنا سٹارٹ ہو گئے جو کہ زیادہ سسٹینیبل تھی آگے. پھر آہستہ آہستہ وہ ہڈیوں پہ، پتوں پہ، یا اس طرح کی لکڑیوں پہ، یا مضبوط چیزیں جو تھیں ان پہ. تو پھر آہستہ آہستہ پیپر کی ایجاد ہوئی، تو پھر پیپر، اور پھر باقاعدہ بکس، اور پھر وہ بکس. تو اس سے ہوا کیا اصل میں؟ اس سے پہلے تھا کیا؟ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جس کسی کے پاس نالج تھا، علم تھا، وہ اسی کے پاس تھا، وہ ٹرانسفریبل صرف اس کی اپنی قبیلے، اپنی اولاد، اپنے خاندان میں ہی تھی. وہ علیحدہ علیحدہ تھے، کہیں وہ تھا کہیں کوئی تھا، تو انہی کے پاس وہ تجربہ تھا. وہ آگے اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کرنا ان کی اپنی نسلوں کو تو ہو سکتا تھا، اور وہ بھی کوئی اتنا مستحکم نہیں ہو سکتا تھا، مینز وہ بتائی ہوئی باتیں ہی تھیں نا، جو کہ تجربے سے ہی، پریکٹیکل ایز اے تجربہ ہی وہ آگے آگے ٹرانسفر ہوتا تھا. تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ انسانی نالج جو ہے وہ کلیکٹیولی اکٹھا ہو کے کہیں آگے ٹرانسفر ہو. تو یہ قلم نے کیا، یہ قلم نے اصل میں کیا کہ وہ اکٹھا ہو کے. اب یہ دیکھیں، آج بھی ارسطو اور سقراط کی جو فلسفیانہ یا علم، یا ان کے اب وہ کتنے، اب کا مطلب ایک اندازے، مطلب جو ہسٹری میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کے حساب سے وہ کوئی 2 سے 250 سال پہلے، 2 سے 2.5 ہزار سال پہلے، مینز وہ کوئی 20-25 100 سال پہلے تھے وہ لوگ. تو ان کا علم آج بھی موجود ہو کے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے. تو یہ ایک کولیکٹیو وزڈم اس کو کہا جاتا ہے. یہ کولیکٹیو وزڈم جو آگے بڑھتی بڑھتی پھر پھیلتی گئی، اسی کی بیس پہ لوگوں کی ترقی ہوتی ہوتی نالج آج جو کرنٹ اس فارم میں ہے، اس کی ڈیولپمنٹ اس ایک قلم سے، لکھنے سے، لکھائی کی ایجاد جو ہوئی نا. لکھائی کس سے ہو سکتی؟ قلم سے ہو سکتی ہے. پیپر ہو، پیپر چاہے کروڑوں ہوں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں جب تک قلم اس پہ لکھے گی نہیں. قلم ہو، قلم پیپر کا محتاج نہیں ہے. قلم تو کہیں، قلم سے کہیں بھی لکھ سکتے ہیں، لکڑی پہ، جیسے میں نے پہلے بتایا، لکڑی، پتھر، کسی چیز. لیکن اصل چیز قلم ہے. تو یہ بڑی بڑی پیاری بات ہے، بڑی فلسفیانہ سی بات ہے کہ یہ جو نالج آج آپ ڈیولپمنٹ، جو علم کی، انفارمیشن کی، آج تو یہ انٹرنیٹ اور یہ جو کیا کیا آگے چیزیں آ رہی ہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ آل، تو یہ ساروں کا سٹارٹ تو آج سے کئی ہزار سال پہلے ہوا تھا، جب لکھائی کی ایجاد ہوئی تھی، جب قلم کی ایجاد ہوئی تھی، اور لکھنا، لوگوں نے لکھ کے آگے اپنا نالج، اپنے تجربے، اپنے ایکسپیرینسز، ان کو لکھ کے اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کرنے شروع کیے. تو وہ ایک پھر آہستہ آہستہ وہ لائبریریوں کی شکل میں آگے، جو کہ آج تک بھی وہ بکس پڑھی ہوئی ہیں اور وہ ہو رہی ہیں سارا. تو یہ بڑی فلسفیانہ بات ہے، اس پہ آپ خود بھی غور و فکر کیجئے گا. آیت نمبر 5، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا. اب یہ
ایک اور اگلی اسی سے بالکل آیت، یہ بھی بہت باریک، بہت بڑی بات اور بہت فلسفیانہ بات، فلسفیانہ تو نہیں، اس کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ دیکھیں آپ کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ پچھلی بات میں انسان کے تجربات، ایکسپیرینسز یا وہ کولیکٹیو وزڈم جو وہ خود کولیکٹ کرتا ہے، وہ نالج جو وہ خود ایکوائر کرتا ہے، ایکوائرڈ نالج اس کو کہتے ہیں، وہ ہے ایکوائرڈ نالج جو انسان نے ایکوائر کیا ہے ایز اے کولیکٹیولی، وہ کسی ایک انسان نے نہیں کیا۔ جو آج کا آئنسٹائن جو پچھلی صدی میں پیدا ہوا، اس کا جو علم تھا وہ اس اکیلے کا نہیں تھا، اس نے جو علم کی عمارت کھڑی کی اس کے پیچھے بہت بڑی بیس ہے، کئی ہزار سالوں کی۔ اس نے اس کو پڑھا، اس میں پھر اپنی ایڈیشن کی، جو کہ اس نے بہت بڑی ایڈیشن کی، یا کوئی اور آپ اس طرح کے بڑے سائنسدان کے نام لے سکتے ہیں، تو اس کا وہ اپنا نہیں تھا، وہ ایکوائرڈ نالج ہے، اور کولیکٹیو ایکوائرڈ نالج ہے، اور اس کو ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے جو انسان خود اپنے ایکسپیرینسز سے ایکوائر کرتا ہے، وہ جو خود وہ لیتا ہے۔ لیکن ایک اس سے بالکل ڈفرنٹ نالج ہے جو کہ ایک نالج کی دوسری ٹائپ ہے، دو قسم کا ہی نالج ہو سکتا ہے، ایک ایکوائرڈ اور دوسرا ریویلڈ۔ اس کو ریویلیشن کہتے ہیں، وہی والا نالج، ریویلڈ نالج، جو کہ انسان کے اپنے تجربات سے نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے خالق اور مالک نے، جس نے یہ کائنات بنائی، اس نے وہ ڈائریکٹ علم ان کو دے دیا۔ تو یہ ایگزیکٹلی سائٹ میں وہی بات ہو رہی ہے کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جانتا وہ کیا تھا؟ جو ریویلڈ، جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو وہ ایکوائرڈ اپنے ایکسپیرینسز سے کر کے، اور اس کو ایز اے کولیکٹیولی پوری ہیومینٹی کا نالج جو اکٹھا ہو رہا ہے بکس کی فارم میں، اور سارا وہ ہے ایکوائرڈ نالج جو وہ جانتا ہے، اور جو وہ نہیں جانتا وہ اس کتاب میں ہے، جو کہ اللہ نے ایک سیپریٹ کتاب دی قرآن پاک کے نام سے۔ یہ قرآن پاک کا وہ نالج ہے جو وہ نہیں جانتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس میں سارا ہی وہی ہے، بہت ساری چیزیں، کیونکہ اللہ پاک انسان کو توجہ دلاتا ہے نا، یہ سورج دیکھو، یہ تو وہ جانتا ہے، لیکن یہ جو نہ جاننے والا کیا ہے، فار ایگزامپل انسان کہ ایک دن قیامت ہونی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ انسان نہیں جان سکتا تھا، کبھی کسی بھی طریقے سے نہیں جان سکتا۔ سائنس کہاں سے کہاں بھی پہنچ جائے نا، یہ نہیں جان سکتا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ ہاں، ہم لاجیکلی بحث کر کے کہ ہاں ہونی چاہیے، وہ بات لاجیکل ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بات ان لاجیکل ہے، بات وہ بھی لاجیکل ہے۔ انسان اس چیز کی خواہش رکھ سکتا ہے کہ ہاں ہونا چاہیے، یہاں تو جو ظلم زیادتی کرتا ہے تو اس کو الٹیمیٹلی سزا ملنی چاہیے، یا یہاں جو اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے تو اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے۔ یہ لاجیکل بات ہے، یہ انسان کے ذہن میں آ سکتی تھی، لیکن کیا ایسا ہی ہوگا، یہ انسان کبھی بھی نہیں جان سکتا، کبھی بھی نہیں جان سکتا تھا، انلیس کہ یہ ریویلڈ نالج نہ اسے آتا، ایک کائنات کا خالق اور مالک اپنی سکیم اسے نہ بتاتا کہ میری سکیم یہ ہے کہ میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا، تمہاری ارواح کو بنایا، ان سے وعدہ لیا، اس کو جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، وہ وعدہ لیا گیا اور پھر ان کو سلا دیا گیا، پھر دوبارہ ان کی پیدائش ہوئی، ایک جسم دیا گیا انہی روح کو، اور وہ اس جسم میں وہ روح کو رکھا گیا، اور پھر ان کو ایک موقع دیا گیا، کتنے بھی سال کا، اس کی جتنی زندگی ہے، اس سال، یہ سارا ریویلڈ نالج اللہ پاک انسان کو دے رہا ہے کہ یہ سکیم میں یہ تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ تمہیں امتحان کی زندگی دی ہے، اور یہ جب مرو گے اس کے بعد پھر تمہاری ایک زندگی ہے، تمہیں کھڑا کروں گا، جو کہ ہمارا مین ٹاپک ہی جو میں یہ ٹاپک لے کے چل رہا ہوں، ایگزیکٹلی یہی ٹاپک ہے نا جس کو میں قرآن پاک کا مین ٹاپک کہہ رہا ہوں، یہی ٹاپک ہے جو اللہ پاک نے ہمیں یہ ریویلڈ نالج دیا ہے،
تو اس قرآن پاک میں اصل میں یہی ایک جو مین چیز ریویلڈ نالج دی ہے، ایک وہی جو مین چیز کی ہے انسان کو، جو کہ انسان کبھی بھی خود نہیں جان سکتا، وہ یہی ہے کہ تم نے ایک دن پھر کھڑے ہونا ہے. تم اس سے پہلے بھی تھے، تمہاری ارواح کو بنایا تھا، پھر ان کو سلا دیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا اور پھر ان کو سلا دیا تھا، اور اس کے بعد بھی تمہاری ایک زندگی ہوگی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور تمہارے اعمال کے بیس پہ اس کا فیصلہ ہوگا کہ تم نے عذاب سہنا ہے یا نعمتوں میں رہنا ہے. یہ مین چیز ہے، مین پیغام ہے قرآن پاک کا، جو کہ انسان اس کو ایکوائرڈ نالج سے نہیں جان سکتا تھا. اللہ نے ریویلڈ نالج کے تھرو اس کو یہ دیا. تو اس آیت میں ایگزیکٹلی یہ بات بیان کر دی کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اس کو انسان نہیں جانتا تھا، نہ ہی جان سکتا تھا، تو یہ اللہ نے سکھایا. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کسی بھی لیول پہ نہیں جان سکتا. فار ایگزامپل یہ جو وراثت کا قانون ہے، تو وراثت کے قانون انسانوں نے مختلف اپنے بنائے، لیکن یہ کائنات کا خالق اور مالک ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، اور اسی نے بتایا. ورنہ تو انسانوں کی بائسنس کیا کیا ہے، دوسری دنیا میں کیا کیا قانون ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. یا جیسے فار ایگزامپل یہ سور کو کھانا حرام، یہ کائنات کے خالق نے اور مالک نے ہی یہ کیا کہ وہ کیونکہ صنف تو جو نسل ہے وہ بکری کی ہے، لیکن وہ گوشت بھی کھاتا ہے، درندوں والے بھی اس میں کم، اس کے درندوں والے دانت بھی ہیں. تو کائنات کے خالق اور مالک نے ہی یہ بتا دیا کہ اس کو بکریوں میں والی اس میں نہیں گننا، بلکہ اس کو درندوں والے میں گننا ہے اور اسے نہیں کھانا. تو یہ باقی وہ جو باتیں چلتی ہیں اس کا گوشت بڑا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، تو وہ آپ براہ کرم وہ بھینس اور گائے کے گوشت پہ بھی ریسرچز پڑھ لیجئے گا، جو بڑے بڑے وہ اس سے ریسرچز پیش کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جی سور کے گوشت میں تو اتنا نقصان ہے. تو وہ ذرا بڑے گوشت جو ہم بڑا گوشت کھاتے ہیں گائے اور بھینس کا، اس پہ بھی ریسرچز پڑھ لیجئے گا. اس پہ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا، بہت ریسرچز ہیں، اور بہت وہ کتنا نقصان دہ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا. بلکہ آپ کے ڈاکٹر خود منع کرتے ہیں، بڑا گوشت سب کو منع نہیں کر دیتے. جو کوئی بیمار ہوتا ہے یا تھوڑی ایج میں زیادہ جاتا ہے تو اس کو بڑا گوشت منع کر دیا جاتا ہے. کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رہنمائی کر دی کہ اس کو درندوں میں کنسیڈر کرتا ہے، اس کو بکری والی اس میں نہیں کنسیڈر کرنا، اس کو نہیں کھانا. جب اللہ ہمارے مالک نے یہ منع کر دیا تو ہمارے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، میں بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ان سب میں مین چیز وہی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک جو تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور تمہیں ریوارڈ ملنا ہے تمہارے اعمال کے بیس پہ. یہ ہے اصل وہ ریویلڈ نالج جو انسان خود سے نہیں جان سکتا تھا. دوسروں کے بارے میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں شاید ایسا ہو سکتا، ہم جان سکتے تھے، ریسرچ ہو جاتی، ایسا ہو جاتا، لیکن یہ ایک نالج تھا جس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں جان سکتی تھی کہ ہم نے کیا واقعی کھڑا ہونا ہے. ہاں ہم لاجیکلی کہہ ضرور سکتے تھے کہ ہونا چاہیے، لیکن کھڑا ہونا ہے جس کو اللہ پاک نے، ہم نے پیچھے اسی ٹاپک کے اندر کتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم دیکھتے ہو، یا جیسے تمہارے لیے باقی سب کچھ حقیقت ہے، ایسے ہی یہ حقیقت ہے کہ تم نے ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہونا ہے مرنے کے بعد. تو یہ اصل میں نالج ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا، جو انسان خود نہیں سیکھ سکتا. آیت نمبر 6، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اب یہ وہی بات آگئی جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں، لاسٹ سورہ میں پڑھی ہے، کی ہے، کہ وہ جو ہم نے لاسٹ سورہ میں پڑھی تھی نا کہ انسان جب وہ مطلب جب وہ برا بننے پہ آئے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، پھر ہم نے اس سے نیچوں سے بھی نیچا کر دیا. یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ہی، اس سے بالکل پچھلی سورہ میں ہی آیت پڑھی ہے
پھر اس کو نیچوں سے نیچا کر دیا. تو یہ ایگزیکٹلی اسی کا ہی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. مینز وہ انسان آپے سے باہر ہونا کیا ہے کہ جو اصل انسان ہے اپنے آپ سے وہ باہر، مینز وہ جانوروں کی طرح بھی بیہیو کرتا ہے. آیت نمبر 7، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. تو یہ وہ اس لیے وہ کرتا ہے اس طرح کی حرکتیں، یہ ظلم و زیادتی. میں نے کل 2 ایگزامپل دی تھیں. آپ ابھی غزہ کا، فلسطین کا جو چل رہا ہے ہمارے سامنے ہے، چلیں وہ تو یہودی ہو گئے. ہمارے اپنے ملک پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ یہ یمن میں جو چل رہا ہے سعودیوں کی طرف سے، وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو انسان بے پرواہ سمجھنا شروع کر کے مجھے کسی نے نہیں پوچھنا. بے پرواہ اس کی بھی ہم نے میرے خیال سے لاسٹ سورہ میں ہی، لاسٹ ویڈیو میں ہی کی ہے یا اس سے پچھلی ویڈیو میں، کہ بے پرواہی کیا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں. یہی بے پرواہی ہوتی ہے نا. تو وہ اللہ کے لیے ایسی مطلب بے پرواہ ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 8، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہی ہے. تو یہ اب ہمارا مین ٹاپک بھی جو اصل میں یہ لوٹنے کی بات بھی وہ بھی آ گئی. حالانکہ بات تو وہی چل رہی ہے. آپ دیکھیں مختلف اس کا زاویہ ڈفرنٹ ہے، مختلف اینگل سے وہ ضرور ہے، لیکن بات وہی ہے چل رہی شروع سے. تو یہاں پہ تو ایگزیکٹ وہ بات ہی آ گئی، اس کی ڈیٹیل ہی آ گئی کہ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہی ہے. یہی ابھی جو میں ڈیٹیل سے بتایا. آیت نمبر 9، اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے. آیت نمبر 10، جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے. کہ وہ دیکھے وہ ان میں سے ایک کی مثال دے دی کہ وہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو نمازوں سے روکتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے تو اس کنٹیکس میں آپ اس کو سمجھا کریں کہ یہ ڈائریکٹ تو وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے. اور آپ سب کو پتا ہے یہ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار روکا گیا. تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، آج کل کے دور میں بھی ہو سکتا ہے. آیت نمبر 11، بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو. آیت نمبر 12، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو. تو پھر ایسے لوگ تو نہ پرہیزگار ہو سکتے ہیں نہ ہدایت پر. آیت نمبر 13، بھلا دیکھا تو اگر یہ جٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو. آیت نمبر 14، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. اب اگین یہ ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ آ گئی کہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہم نے پہلی آیت میں ہی پڑھ لیا کہ اسی نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے. پھر بیچ میں یہ ہے کہ اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. ابھی پیچھے کچھ آیات ہم نے پڑھے اور اب یہاں یہ ذکر آ گیا کہ وہ دیکھ رہا ہے. جانتا وہ ہے سب کچھ، دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ، اور اس کا سوال کرے گا تم سے. آیت نمبر 15، یقیناً اگر وہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. تو یہ اب دوزخ اور اس کی عذابوں کی ذکر سٹارٹ ہو گیا. تو دیکھیں نا بات وہی ہے لیکن مختلف پہلوؤں سے، مختلف اور ڈیفرنٹ ایک اینگل سے بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 16، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے اور خطا کار ہیں، ان کو پکڑا جائے گا. آیت نمبر 17، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے. آیت نمبر 18، ہم بھی پیادوں کو بلا لیں گے. کہ وہ اس دن پھر یہ ہوگا کہ جو اس کے پاس ابھی یہ جن کے سامنے یہ جھوٹی باتیں یا یہ جو بھی کر رہا ہے مجلس لگا کے بیٹھتا ہے، تو ان کو اس دن بلا لینا. پھر تو اللہ پاک بھی اس دن بلا لیں گے جو عذاب والے فرشتے ہیں. آیت نمبر 19، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا. تو یہ خبردار اس یہ لاسٹ آیت ہے اس سورہ کی. تو اس میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس کا کہنا نہیں ماننا، بلکہ اللہ کے سامنے پیش ہو، نماز پڑھ، سجدہ کر، اور اس سجدے اور اس نماز کے تھرو اللہ کے مزید قریب ہو جا. یہ آیت سجدہ بھی ہے تو آپ سجدہ بھی کر لیجئے گا.
مطلب کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہوتی. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دیں، کیونکہ حکم ہوا ہے کہ سجدہ کر، تو ہمیں اپنا سر جھکا دینا چاہیے اللہ کے سامنے. اور یہ چھوٹی سی سورہ ہے، ضرور پڑھیے گا، غور و فکر کیجیے گا، اردو کے ساتھ پڑھیے گا، عربی بھی ساتھ میں ضرور پڑھیے گا، اور اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے. جزاک اللہ خیر.